السلام علیکم بچوں، فرسٹ ایئر کا مکمل اسلامیات لازمی کا جو سلیبس ہے وہ ہم اس لیکچر کے اندر کور کریں گے۔ چیپٹر ٹو چیپٹر ہم لوگ موو کریں گے۔ پہلا جو چیپٹر ہے دیٹ از بنیادی عقائد، اور اس میں توحید، رسالت، اور اس کے بعد ملائکہ اینڈ آسمانی کتب، اور آخر میں آخرت۔ تو یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں۔ لفظ عقیدہ جو ہے یہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں باندھنا یا گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ بولتے ہیں۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں، جو ایمان اور یقین کا درجہ اختیار کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد عقیدے کے متعلق ڈفرینٹ اس کے فوائد ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ اعمال کا محرک ہوتا ہے۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا جو آغاز تھا وہ بھی عقائد کی اصلاح سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچایا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت۔ اور اس کے لیے قرآنی حوالہ جو ہے وہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ٹھیک ہے کہ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اور سب آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ تو توحید کی سب سے پہلے ہم بات کریں تو سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، اور توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اور ایک اور یکتا میں فرق کیا ہے؟ ایک ماننا جو ہے یہ گنتی کے لحاظ سے ہے، اور یکتا ایک ایسا اکیلا جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دین کی اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا، اور صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید، توحید فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں توحید، اور توحید فی العبادات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تو توحید فی الذات کیا ہے؟ کہ توحید فی الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد جو ہے وہ حصہ دار نہیں ہے۔ اور توحید فی الصفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کاملہ ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کسی اور دوسری ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآنی حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں: لیس کمثلہ شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ سمیع علیم۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات کے تقاضوں میں توحید ہے، جس کو توحید فی العبادات بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وجود باری تعالیٰ کے متعلق اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق کائنات ہے۔ کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہ پورا نظام شمسی جو ایک مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی پیاری آیت ہے کہ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کہ نہ تو یہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک آپ کو ہر چیز کی ایک مقرر اندازہ آپ کو پایا جاتا ہے۔ کائنات کے اوپر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہی کی تمام کارگری ہے، انسان کی پیدائش، یہ تمام چیزیں، فطرت انسانی کی گواہی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور عقلی دلیل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک ایسی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دو اور معبود ہوتے تو وہ آپس میں لڑتے رہتے، وہ تو دنیا میں فساد پیدا ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری دلیلیں ہیں جو کہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق ہیں۔ شرک کا ٹاپک جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ داری اور ساجھا پن۔ اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار یا ساجھا یعنی کہ شراکت دار ٹھہرانا جو ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک کا آغاز جو ہے وہ انسان کا دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسان کی تاریخ آگے بڑھی، انسان چیزوں کو بھلاتا گیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک خدا کی بجائے کئی خداؤں کو ماننے لگ گیا۔ شرک کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو شرک کی پہلی وجہ تو ہوتی ہے جہالت اور گمراہی۔ پھر اس کے بعد انسان نے جس ہیبت ناک چیز کو دیکھا اس سے ایسے خوف زدہ ہوا کہ اسی کو خدا بنا لیا، تو خوف۔ پھر اس کے بعد نفع، کہ انسان کو جس چیز سے فائدہ ملا اسی کو انسان نے کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ شرک کی اقسام یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ سے MCQ اور شارٹ کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو شرک کی 3 اقسام ہیں۔ شرک فی جس طرح سے توحید ہے، توحید فی ذات، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جب آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ دیٹ از شرک فی ذات۔
صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو دیٹ از شرک فی الصفات، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں جب آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو دیٹ از شرک فی العبادات۔ اچھا، شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ شرک سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، ان شرک ظلم عظیم، یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یہ ایک لانگ کوسچن کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ بڑھتی ہے، انسان کی ذات میں انکسار آتا ہے، انسان کی جو نظر ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے، استقامت اور بہادری انسان میں آتی ہے۔ جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ باقی آپ جتنے بھی جھوٹے خدا ہوتے ہیں ان سب کا خوف آپ کے دل سے نکل جاتا ہے۔ رجائیت اور اطمینان قلب انسان کو نصیب ہوتا ہے، پرہیزگاری کا انسان کا دل پرہیزگاری کی طرف مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخوت انسان کے اندر آتی ہے، مساوات کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر اجاگر ہوتا ہے، احترام انسانیت انسان کے اندر آتا ہے۔ انسان جب اللہ کو مان لیتا ہے تو انسان کے اندر قناعت پسندی آ جاتی ہے۔ انسان قناعت پسندی سے مراد یہ ہے کہ جو ہے جتنا ہے بس اسی پہ ہی شکر کر لینا۔ تو مختصر لفظ عقیدہ کس سے بنا ہے؟ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی کیا ہے؟ باندھنا یا گرہ لگانا۔ عقیدے کے لغوی معنی کیا ہے؟ باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عقیدے کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد بولتے ہیں۔ عقائد کہاں حکمرانی کرتے ہیں؟ انسان کے دل و دماغ پر۔ عقیدے کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ بیج سے دی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا؟ عقائد کی اصلاح سے کیا۔ اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام رسالت شروع کیا تو سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا؟ عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت۔ اور اسلام کے بنیادی عقائد کے حوالے سے قرآنی آیت اور ترجمہ تو ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر توحید میں سے کچھ اہم سوالات جو ہیں انسانی اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، اصطلاحی معنی، یہ ساری چیزیں ہم لوگ آلریڈی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو دیز آر دا امپورٹنٹ کوسچنز۔ اور شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حصہ داری اور ساجھا پن۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کی اقسام، یہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ ڈسکس ابھی کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کے ذرا تھوڑے سے جو MCQs ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ عقیدہ کا لفظ بنا ہے کس چیز سے؟ عقیدہ کا لفظ بنا ہے عقد سے۔ عقد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ گرہ لگانا۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کہاں پر حکمرانی کرتے ہیں؟ انسان کے دل و دماغ پر۔ عقیدے کی مثال دی گئی ہے کس سے؟ بیج سے۔ انسان کے اعمال کے محرک کیا ہوتے ہیں؟ عقائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا کس سے؟ عقائد کی اصلاح سے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے لفظی کے لغوی معنی ایک ماننا۔ انبیاء کرام کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ توحید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان پیدا کیے؟ 7۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اہل عقل کے لیے۔ مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی اقوام بھی کس چیز کی قائل تھیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی کس چیز میں شامل ہے؟ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتا۔ توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ توحید پر مبنی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ پہلے نبی حضرت آدم۔ دنیا کا پہلا انسان کس چیز کا قائل تھا؟ توحید کا۔ لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اسے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ قرآن مجید میں شرک کو کیا کہا گیا؟ ظلم کہا گیا، ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ شرک کو۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری۔ شرک کی اقسام 3۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں۔ منعم حقیقی کس کو سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ انسان کو عزت نفس کو کیا عطا کرتا ہے؟ توحید عطا کرتی ہے۔ کس عقیدہ کا قائل کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا؟ عقیدہ توحید کا قائل۔ دلوں کو اطمینان ملتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اور نجات اور فلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ رسالت کی بات کریں تو رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ہو۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول کو جو ہے وہ نئی کتاب یا شریعت دی جاتی ہے، جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ سابقہ رسول کی کتاب یا شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنے یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ وحی کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اسلامی اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست نبی کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا، ٹھیک ہے۔ وحی کے طریقے کیا ہیں؟ فرشتے کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا یا دل میں بات ڈال دینا۔ وحی کی اقسام کتنی ہے؟ وحی کی اقسام 2 ہیں۔
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وحی مطلع اور وحی غیر مطلع. مطلع کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی جائے جیسے قرآن مجید، اور وحی مطلع وہ ہیں جس کی تلاوت نہ کی جائے جیسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے امت کی طرف رسول بھیجے. انبیاء کی تعداد کی بات کی جائے تو انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید میں نام لے کر چند انبیاء کا ذکر کیا جن کی تعداد 26 ہے. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید کے اندر 26 انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور اس کے اوپر تو آپ کو لکھنے کے لیے بہت کچھ آپ کے پاس مٹیریل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور رسول کی ضرورت کیوں آئی؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور انبیاء کی خصوصیات کی بات کریں تو سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، کسی فرشتے کو یا جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. پھر اس کے بعد وہابیت کا مطلب کہ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، مطلب آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، زمین کے چپے چپے پر آپ عبادت کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہو تو آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی. یہ وہابیت ایک وہابی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفہ ہوتا ہے، یا ایک وہابی وصف ہوتا ہے. تمام انبیاء امین ہوتے ہیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ احکام الہی کی تبلیغ کرتے ہیں، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور واجب اطاعت ہوتے ہیں، نبی کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے. اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں انبیاء، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، صاحب معجزات ہوتے ہیں. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا. اور اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کرنا انبیاء کا کام ہوتا ہے. جب ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تمام انبیاء کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ تمام خصوصیات جو تھیں وہ شامل کر دی گئیں. تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمومی نبی ہیں، یعنی کہ پہلے نبی ہوتے تھے وہ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تمام قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. آپ پہلے والی تمام شریعتوں کے ناسخ ہیں، کہ آپ کے آنے سے پچھلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں. آپ کا دین جو ہے وہ دین کامل ہے، کاملیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتنی پیاری آیت ہے. اور ہم کتنے ہاؤ لکی وی آر، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو کہ آخری نبی ہے، جو کہ اللہ کا سب سے لاڈلا نبی ہے. اور ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو کہ کائنات کے تمام ادیان میں سے سب سے لاڈلا دین ہے. آئی مین ہاؤ لکی وی آر. اچھا، حفاظت کتاب جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں، یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں، یا ان پر بڑے پیمانے میں رد و بدل ہو چکا ہے. جبکہ قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک محفوظ کتاب ہے. اور سنت نبوی کی بھی حفاظت کی گئی ہے، یہ ایک خصوصیت ہے. جامعیت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خصوصیت ہے. ہمہ گیر یعنی کہ یونیورسل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ بھی کر کے دکھایا. تو آپ نے خود اپنے دین کے اوپر خود عمل کر کے دکھایا. رحمت للعالمین ہیں. عطائے کوثر، حوض کوثر عطا کیا گیا. ختم نبوت یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم خصوصیت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ختم نبوت لغوی معنی عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا. اور اصطلاحی معنوں میں ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، تو سب سے آخر میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر دین کی تکمیل ہوئی. تو ختم نبوت کے اوپر آپ کو ایک سوال آ سکتا ہے. ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں تو اس میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ختم النبیین. کیا بات ہے. اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھیں تو ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے. جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین آتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی. ٹھیک ہے، یہ ایک مشہور حدیث ہے. اور لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی ہو مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور میں وہ اینٹ ہوں. کتنی پیاری پیاری اگزامپلز، مطلب وہ گوس بمز آتے ہیں آپ کو پڑھ کے بھی. اچھا، اجماع امت جو ہے، مطلب پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.
اور جتنے بھی جھوٹے نبی، جنہوں نے جھوٹے نبیوں کے جو دعوے دار تھے، کذاب جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، اور ابھی تک یہ جہاد جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مختصر سوالات میں وہی چیزیں ہیں جو اوپر میں نے آپ کو کروا دی ہیں، مطلب وہی کی اقسام، انبیاء کی تعداد، انبیاء کی خصوصیات، اور اس کے علاوہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی دو خصوصیات بتائیں، ختم کے کیا معنی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے قرآنی آیت، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ختم نبوت کے حوالے سے آیت اور حدیث۔ اچھا، اور ختم نبوت کن تین چیزوں سے ثابت ہے؟ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، اور اجماع امت، تینوں سے ثابت ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی خبر دینے والا، وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا۔ کس رسول کی شریعت نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکمیل دین کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ المائدہ میں۔ ختم کے معنی مہر لگانا۔ خاتم النبیین کا ذکر قرآن کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ بعض روایت میں انبیاء کی تعداد کتنی بیان کی گئی ہے؟ 1,24,000۔ عمومیت کس کی نمایاں خصوصیت ہے؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبوت کا منصب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ کس خلیفہ کے دور میں جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ اور انبیاء اور رسول اپنے زمانے کے کیا ہوتے ہیں؟ نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر اللہ کی کتاب کا کیا ہوتا ہے؟ شارح ہوتا ہے، کہ اس کی شرح کرنے والا، اس کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے۔ پیغمبر لوگوں کو کس کا رستہ دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رستہ دکھاتا ہے۔ نبی کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں قیامت تک کے لیے، اور سنت نبوی کی حفاظت کا انتظام کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ملائکہ کی بات کرتے ہیں، تو ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اور اس کا واحد ملک ہے، جس کے معنی قاصد اور پیمبر کے ہیں۔ اور اصطلاحی معنوں میں بات کریں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہے جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ فرشتوں کی صفات کی اگر ہم بات کریں تو فرشتوں کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہوتا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے جو ہیں وہ اسلام کے بنیادی، فرشتوں پر ایمان لانا انسان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ 4 فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں۔ حضرت جبریل، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا کام جو تھا وہ وہی لے کر آنا تھا۔ پھر حضرت اسرافیل ہیں، یہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو حضرت اسرافیل ہیں وہ اللہ کے حکم سے سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور ہر جاندار کو موت آ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، اور تمام جاندار جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت میکائیل جو ہیں، ان کا کام بارش برسانا اور لوگوں کو رزق دینا ہے۔ حضرت اسرائیل ملک الموت ہیں، جو کہ جن کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر جاندار چیز کی روح قبض کرتے ہیں۔ دیگر فرشتے جو ہیں اس میں کرامن کاتبین ہیں، جو کہ آپ کے اور میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے تمام اعمال آپ پڑھ رہے ہیں، میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، تو ساتھ میں میرے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ ہے جو کہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ منکر نکیر جو ہیں یہ قبر میں انسان سے، یعنی کہ یہ یعنی کہ پولیس والے ہوتے ہیں، یہ جو منکر نکیر ہوتے ہیں، یہ انسان کا قبر سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قبر میں جب انسان جائے گا تو سوال جواب کرنے کے لیے 2 فرشتے آئیں گے، جن کو انویسٹیگیٹنگ اینجلز بھی کہا جاتا ہے، منکر نکیر۔ رضوان جو ہے یہ فرشتہ جنت کا نظام چلانے والے فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ مالک جو ہے یہ جہنم کا انتظام چلانے والے فرشتوں کا سردار جو ہے، اس فرشتے کا نام مالک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے لا تعداد فرشتے پیدا کیے ہیں، اور ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ آسمانی کتابوں کی اگر ہم بات کریں تو آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں، جس میں سے 4 مشہور ہیں، اس میں زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ صحائف بھی نازل ہوئے، حضرت آدم پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ پر بھی، حضرت ابراہیم پر، حضرت ادریس پر، اور حضرت موسیٰ پر۔ آسمانی کتابوں کی جو مشترک تعلیمات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، اللہ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا و سزا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ تمام کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات کی بات کریں تو قرآن مجید جو ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، یہ زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، اور یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، جامع کتاب ہے، اور عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی یہ کتاب ہے۔ صرف آپ اگر ہیڈنگز بھی آپ دیکھتے جائیں نا تو آپ اس کی تفصیل تو خود لکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب اعجاز ہے، یعنی کہ ایک معجزہ ہے، مصدق کتاب ہے، یعنی کہ باقی جو پہلے والی کتابیں تھیں ان کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے، پر اثر کتاب ہے، مطلب اس کو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو جو کفار مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ جو تھے وہ بھی کانپ اٹھتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی پاورفل، اتنی مطلب نا امپیکٹفل کتاب ہے یہ. اور ہم دیکھیں کہ مطلب کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ کتاب کا اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وحدت کا پیغام ہے قرآن مجید کے اندر. یہ ایک بے مثل کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لا ریب کتاب ہے، مطلب اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں عروج و زوال کا سبب جو ہے وہ بتایا گیا ہے قوموں کا. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب مختصر سوالات کی جو ہیں وہ یہ اس میں 4 فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، اور اس کے علاوہ 4 مشہور کتابیں اور ان کے نام، اور کن انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، مشترک بات کیا تھی تمام کتابوں میں، اور دنیا کے کتنے ممالک کی قومی زبان عربی ہے، 20 سے زائد ممالک کی. ٹھیک ہے، اور ملائکہ میں سے پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف. تو ملائکہ کا کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا. موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں. ملائکہ کے لیے قرآن میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ رسول. سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل. ملائکہ کا لفظ ملک کا واحد ہے. روح الامین سے مراد کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل. حضرت میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ بارش برسانا. تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پر. زبور حضرت داؤد پر. آسمانی کتابوں کی تعداد 4. رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ ربانی، یعنی کہ ربانی کا مطلب ہے رب کی، ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان عربی ہے. کتاب اعجاز قرآن مجید ہے. قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ جامع ہیں. قرآن مجید کی آسمانی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. آسمانی کتابوں میں تحریف سے محفوظ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. آخرت کی اگر ہم بات کریں تو لغوی معنی آخرت کا ہے، لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو روح ہے وہ باقی رہتی ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے اعمال کا حقیقی بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. ہم سب، میں تو اپنے آپ کو ایک گناہ گار سمجھتا ہوں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس ہمارے گناہوں پہ پردہ فرمائے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. ہر وقت جنت کی طلب تو کریں ہی کریں، لیکن جنت کی طلب سے زیادہ آپ کو دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اور انسان کی دنیاوی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. یعنی کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی آئے گی. جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ ایک عمر رکھتی ہے اور اس کے ختم ہوتے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس طرح پورے نظام کی بھی ایک عمر ہے، اور یہ پورا نظام ایک دن ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک دوسرا نظام آ جائے گا. جب یہ ایک دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو پھر ایک دوسرا نظام ہوگا، تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی، اور پھر ایک عدالت لگے گی، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ تمام حساب کتاب ہوں گے. اچھا، منکرین آخرت کے شبہات کیا تھے؟ کہ منکرین آخرت جو تھے ان کے شبہات یہ تھے. پہلا تو یہ تھا کہ یار وقالو اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. تو کہتے تھے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئے جنم میں آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم. کون ہے جو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. اور وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے لیے کوئی اور زندگی نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ وہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے نا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، کہ جس نے پہلی بار بنایا وہ دوسری بار بھی ان کو بنا لے گا. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور تم پھر اسی کی طرف ہی لوٹایا جاؤ گے. ہاؤ بیوٹیفل دا اسٹائل. قرآن کا اسٹائل کتنا بیوٹیفل ہے. اور عقل انسانی جو ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ یار ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں جو ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کا حق مار جاتے ہیں، ان کو ایک دن تو ایسا ہو نا کہ جب ان کے ساتھ بھی انصاف ہو. تو عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے. اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کے متعلق بات کریں تو عقیدہ آخرت پر ایمان لانا جو ہے وہ انسان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. اور اس کے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نیکی سے رغبت ملتی ہے، بدی سے نفرت ملتی ہے. بندے کو جب پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، تو بندہ کہتا ہے نہیں یار 2 نمبری نہ ہی کریں تو بہتر ہے.
بہادری اور سرفروشی آتی ہے جب بندے کو پتہ ہے کہ بھائی آخرت میں جا کے حساب مل جانا ہے، تو بندہ کہتا ہے، بندہ پھر بہادر ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ دنیا کا کیا ہے، یہ دنیا تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، اصل تو آخرت کی دنیا ہے۔ صبر و تحمل انسان کے اندر آتا ہے، انسان کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری انسان میں آتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا حصول انسان کے ذہن میں آتا ہے، با مقصد زندگی کا شعور انسان میں آتا ہے، ریا اور دکھلاوے سے انسان پرہیز کرتا ہے، آخرت کی تیاری انسان کرتا ہے، جذبہ اثار انسان میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی اثرات ہیں، جس میں سے رحم، محبت انسانی، سخاوت، تقوی و پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں۔ اچھا، آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز۔ آخرت کا متضاد دنیا ہے۔ لفظ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ قریب کی چیز۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت کے کیا تھے؟ آخرت کے منکر تھے۔ انسان میں جزا و سزا کا تصور پیدا ہوتا ہے کس چیز سے؟ عقیدہ آخرت سے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان ہر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، کس سے؟ صبر و تحمل سے۔ عقیدہ آخرت انسان میں کیا پیدا کرتا ہے؟ سخاوت اور فیاضی پیدا کرتا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص کس چیز سے نفرت کرتا ہے؟ برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا چیز محبت کس سے کرتا ہے؟ نیکی سے۔ انسان کے تمام اعمال کا حساب کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب چیپٹر 2 کی طرف، اور چیپٹر 2 جو ہے اس میں اسلامی تشخص ہے، یعنی کہ اسلامک آئیڈینٹی، اور اسلامی جو تشخص ہے وہ پیدا ہوتا ہے کلمہ شہادت سے، نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے اور حج سے اور جہاد سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی بنیادی اس میں مطلب ارکان اسلام، پھر اس کے بعد جہاد، پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کے اندر پھر جو ہے وہ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ٹھیک ہے، اور زوجین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، ہمسایوں کے، غیر مسلموں کے حقوق، یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں۔ پھر اخلاق حسنہ ہے، جس میں دیانتداری، ایفائے عہد، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، کسب حلال، ایثار وغیرہ، اور رذائل اخلاق، جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب چلتے ہیں اسلامی تشخص کی طرف۔ میں ایک دفعہ موبائل پہ کال آ رہی ہے، تو یہ میں موبائل پکڑا دوں۔ آل رائٹ، اچھا، تو ارکان اسلام سے مراد جو ہیں دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر انسان کی اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث پاک ہے کہ بنی الاسلام علی خمسن، خمسن خمسن کے پانچ چیزوں پر جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ، ٹھیک ہے، و ایطاء الزکوٰۃ والحج والصوم رمضان، کہ پانچ چیزوں پر، پانچ ستونوں پر جو ہے وہ اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے شہادت، توحید شہادت، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر حج، اور پھر اس کے بعد روزے۔ تو کلمہ شہادت ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ اس کے الفاظ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے حصے جو ہیں اس میں دو چیزیں شامل ہیں، توحید اور رسالت۔ کلمہ شہادت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کفر و شرک سے انسان کو نجات دیتا ہے، اور حقیقی گواہی ہے یہ، اور انسانی عظمت کا ضامن ہے یہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ نماز کی بات کریں تو نماز نماز فرض ہے، واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اللہ کے بندو اور مشرکین میں شامل مت ہو، ٹھیک ہے۔ رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین کی جو اصل ہے، بنیاد، وہ خدا اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس عمارت کا ستون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کے لغوی معنی جو ہیں، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے معنی دعا کرنے کے ہیں۔ اور اصطلاح میں نماز سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جو خاص آداب و شرائط کے ساتھ مقررہ اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ وقالوا لم نک من المصلین، کہ وہ کہتے تھے کہ جب قیامت والے دن جو ہے وہ جہنمی جو ہیں، جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہوں گے، تو وہ اپنے آگ میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہوتے تھے، تو بھائی نماز پڑھا کرو سارے بچوں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز سے جو ہے نا وہ صبر مانگو، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی متعدد جگہوں پر جو ہے وہ نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی،
ٹھیک ہے. اور ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا رب، تو وہ اپنے رب سے چپکے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہاؤ بیوٹیفل دیٹ از. ٹھیک ہے. اول ما سئل عن الصلاۃ، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اور بے روح نمازیں جو ہوتی ہیں، جو ایسے وہ ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ نمازیں جو بے حیا اور برائی سے نہ روکیں، وہ بے روح نمازیں کہلاتی ہیں. کہ نماز بھی پڑھے اور بندہ برائی بھی نہ چھوڑے، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ کیا ہے، وہ بے روح ہے. نماز کے فوائد و ثمرات کی بات کریں تو نماز سے بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، قرب خداوندی ملتا ہے، گناہوں سے اجتناب ملتا ہے، پابندی وقت کی تربیت ہوتی ہے، طہارت و پاکیزگی ملتی ہے. نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے. اور نماز کے اجتماعی فوائد کی اگر ہم بات کریں، یہ تو تھے نا انفرادی فوائد کہ فرد کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک انفرادی فوائد تھے. اب معاشرے کے طور پر، معاشرتی طور پر اس کا کیا ہوتا ہے، مساوات کا درس ملتا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اس میں محبت و یگانگت اس میں آتی ہے، اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے، نیکی کی ترغیب و تحریض ملتی ہے، نظم و ضبط آتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے انسان. اور روزے کی اگر ہم بات کریں تو روزے کا لغوی معنی، روزے کو عربی میں صوم بولتے ہیں، جس کے معنی ہے رکنا، برداشت کرنا یا ترک کرنا. اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ارادتاً، جان بوجھ کر، یعنی کہ اپنی مرضی سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. اور روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے. اور روزے کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں اگر تو دیکھا جائے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ٹھیک ہے. تو مطلب پہلی تو اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے. تو اب تو میڈیکل سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کر دیا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے. روزوں کا ثواب حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الا 700 ضعفا قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجری به. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر ثواب جو ہے، ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے. لیکن روزے کی تو بھائی بات ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی میں اپنی مرضی سے جتنا میرا دل کرے گا میں دوں گا. تو وہ اللہ اپنی مرضی سے جب انسان کو دے رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ اللہ پھر جب اپنی مرضی سے دے تو بندے کی تو پھر کتنی موجیں ہو جاتی ہیں. بے اثر روزے جو ہیں، مطلب جیسے روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد سارا دن پب جی کھیلتے رہے، روزہ رکھ کے سارا دن جو ہے وہ فلمیں دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، تو اس طرح کا روزہ جو ہوتا ہے نا اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. روزے کے مقاصد کیا ہیں اور عملی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ روزہ انسان کو ضبط نفس سکھاتا ہے، روزہ انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب اس کے MCQs کی طرف. جی تو ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5. کلمہ شہادت کے اجزاء کتنے ہیں؟ 2. اسلامی ارکان اسلام میں سب سے اہم کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. کلمہ شہادت میں گواہی ہے کس کی؟ توحید و رسالت کی. کفر و شرک سے نجات حاصل ہوتی ہے کس سے؟ کلمہ شہادت کی تصدیق سے. نماز، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کرنا. نماز فرض رہی کس پر؟ ہر امت پر. نماز کے قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اجتماعی نماز کا ثواب جو ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ہے؟ 27 گنا زیادہ ہے. بے روح نماز کی مثال کیا ہے؟ جیسے کوئی پھول بغیر خوشبو کے ہو. نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ بولتے ہیں. نماز کس سے روکتی ہے؟ برائی سے. عملی مساوات کا درس ملتا ہے کس سے؟ نماز سے. کس نماز سے اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے سے. باجماعت نماز پڑھنے سے انسان سے کن کو ترغیب و تحریض ہوتی ہے؟ بے نمازیوں کو. ٹھیک ہے. کہ بے نمازی بھی پھر کہتے ہیں یار سارے جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا. نماز کس موقع پر فرض ہوئی؟ شب معراج کے موقع پر. اور قرب خداوندی کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. اور کس عبادت میں انسان اپنے اللہ سے چپ کے بات کرتا ہے؟ نماز میں. حدیث کے مطابق دین اسلام کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. اچھا روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم بولتے ہیں. روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول. اور صوم کے معنی کیا ہیں؟ رکنا. روزے کس قمری مہینے میں فرض ہوئے؟ رمضان میں. ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے کیا ہوتا ہے؟ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان میں آدمی کے ہر عمل کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. مواسات کے معنی کیا ہیں؟ غم گساری. پاکستان رمضان کی کس تاریخ کو وجود میں آیا؟ 27 رمضان. روزہ فرض ہے کس پر؟ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر. روزے کس سن میں فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں. اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے؟ روزے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو کیا قرار دیا؟ مواسات کا مہینہ قرار دیا. روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا ثواب روزہ دار کے برابر ہے. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث قدسی ہے.
قرآن مجید نازل ہوا رمضان المبارک میں۔ روزہ گناہوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈھال یعنی ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے۔ قبولیت صوم کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا کیا ہوتا ہے؟ صحت جسمانی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفید ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی بات کریں تو جناب زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، پھلنا پھولنا، اور اسلامی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب مسلمان نماز پر خاص مقدار میں سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ زکوٰۃ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ دگنا کر دے گا تمہارے لیے اور تم کو بخشے گا۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے، اور خیرات جو ہیں یعنی زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دینے سے اس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، ٹھیک ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لو، کیونکہ زکوٰۃ ان کے مال کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وعید دی ہے کہ ان کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی۔ اچھا، تھوڑے زکوٰۃ کے مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، پیسہ یا سامان تجارت ہو تو اس کو اس خاص مقدار کو بولتے ہیں نصاب۔ تو مختلف اشیاء کا نصاب جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نصاب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چاندی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے، تولہ ایک یونٹ آف میجرمنٹ ہے، 52.5 تولے آپ کے پاس سونا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ چاندی ہوگی تو دینا پڑے گا۔ روپے، پیسہ اور سامان تجارت جو ہے اس کی تو چونکہ ویلیو، کرنسی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے، تو اس کو آپ اس کے برابر دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سے اوپر سونا ہے تو پھر زکوٰۃ دیں گے، اور اسی طریقے سے مال جو اگر اس کے برابر ہوگا۔ اور ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے جیسے ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو دی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ پڑ جائے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کریں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں، اور مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ یا مال جو ہے وہ یہ زکوٰۃ کا ہے۔ مصارفین زکوٰۃ کی اگر ہم بات کریں تو مصارف کا مطلب ہے مصرف کی جمع ہے جس کا معنی ہے خرچ کرنا۔ مصارفین زکوٰۃ سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے فقراء ہیں، پھر اس کے بعد مساکین ہیں، اور فقراء کیا ہوتے ہیں؟ وہ تنگ دست لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ مسکین سے مراد وہ لوگ جو بنیادی ضروریات سے محروم ہوں۔ عاملین زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب کے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی مدد کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رقاب یعنی کہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کروانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ عازمین، جو ایسے لوگ جن کے اوپر قرض ہو اور وہ قرضہ نہ دے سکتے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جو فی سبیل اللہ جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تبلیغ کے لیے جانے والے، جہاد کرنے والے لوگ، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ابن سبیل مطلب ایک ایسا مسافر جو حالت سفر میں محتاج ہو جائے، اگرچہ اس کے گھر پہ دولت ہو، جیسے کسی کی جیب کٹ جائے، کسی کا سفر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کو بھی آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یار کتنا بیوٹیفل سسٹم ہے، مطلب میں کہتا ہوں کہ ناٹ جسٹ بیکاز میں مسلمان ہوں، مطلب ادر دین دیٹ بھی آپ اگر اس کو کسی بھی غیر مسلم کو بھی یہ ساری چیزیں آپ بتائیں نا کہ یار اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو وہ کہے گا واو دس از سم تھنگ سو بیوٹیفل۔ آپ کو دنیا کے کسی سسٹم کے اندر یہ والے جو پیکیجز ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ سود کا خاتمہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، دولت گردش میں رہتی ہے، ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوتی، معیشت مستحکم ہوتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، غربت میں کمی ہوتی ہے، گداگری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے جو ہیں وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ اس کے معاشی فائدے ہیں، یعنی پیسے کے حوالے سے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ معاشرتی فوائد کی اگر ہم بات کریں تو امراء اور غرباء میں محبت پیدا ہوتی ہے، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، حرص کا خاتمہ ہوتا ہے، جذبہ اثار پیدا ہوتا ہے، اسلامی نظام معاشرت جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ حج جو ہے، حج کی اگر ہم بات کریں تو حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا یا زیارت کرنا۔ حج کے اصطلاحی معنی ہیں ایام خاص میں مخصوص عبادت و شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔
اور حج کی اہمیت قرآن مجید کی اور روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اور اس گھر کا حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا اور اس کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتا، اور جو نہیں مانتا تو اللہ کو بھی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کیا اس چیز سے پڑے بھائی، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ اور حج کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ کہ جو شخص جو ہے وہ حج کی تکمیل کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَمْنَعْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرْضٌ حَابِسٌ فَلَمْ يَحُجِّ فَلْيَمُتْ إِن شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِن شَاءَ نَصْرَانِيًّا کہ جو شخص جو ہے نہ اس کو کوئی ظاہری ضرورت ہو جو حج سے روک رہی ہو، نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ اس کو روک رہا ہو، نہ ہی اس کو کوئی بیماری ایسی ہو کہ جو اس کو روک رہی ہو، پھر بھی جناب پیسے ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ پھر ایک مسلمان کی نہیں بلکہ یہودی یا ایک نصرانی کی موت مرے گا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور اس میں کوئی ذاتی غرض کوئی مقصد شامل نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ صرف اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی حج کر لیں گے تو لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، تو وہ صرف اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھوانے کی بجائے کے لیے نہیں بلکہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی نا جی ہوٹل قریب قریب مل جائے۔ اب یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یار پیسے تھوڑے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن خیر ہے چلو ہوٹل جو ہے وہ قریب مل رہا ہے، تو بس ہماری نا یہی پرائرٹیز بن گئی ہیں، ہوٹل قریب مل جائے، پھر وہاں پہ جا کے ہم نے سیلفیز بنانی ہوتی ہیں، ویلاگز بنانے ہوتے ہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو حج ہے نا، حج وہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مناسکین حج، مناسک حج یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو احرام باندھنا جو ہے یہ فرض ہے جو کہ حاجی کا لباس ہوتا ہے۔ اس کے بعد تلبیہ یعنی کہ لبیک اللہم لبیک جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ طواف جو ہے یہ مناسک حج ہے، اور طواف کی 3 اقسام ہیں۔ طواف قدوم، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے طواف زیارت، مینا سے واپس آ کر 10 یا 11 ذی الحجہ کو جو آپ طواف بولتے ہیں یہ طواف زیارت بولتے ہیں، اور یہ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے طواف وداع، حج ادا کرنے کے بعد واپسی سے پہلے جو ہے وہ بیت اللہ کا ایک طواف کیا جاتا ہے جس کو طواف وداع بولتے ہیں۔ طواف کا مطلب ہے چکر لگانا۔ اس کے بعد ہے سعی، سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان پیدل دوڑتے ہوئے 7 چکر لگانا جو ہے یہ سعی کہلاتا ہے۔ مینا میں قیام جو ہے یہ مناسک حج ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حاجی جو ہیں وہ رات کو مینا کے مقام پر قیام کرتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو یہیں سے میدان عرفات جاتے ہیں، اور قربانی جو ہے وہ بھی مینا کے مقام پر کی جاتی ہے۔ رمی یعنی کہ وہ جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں وہ بھی یہیں پر کی جاتی ہے، اور 3 دن یہیں پر قیام کیا جاتا ہے، اور 12 ذی الحجہ تک یہاں پر قیام جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ وقوف عرفات ہے، یعنی کہ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے حاجی جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور یہیں پر امام کعبہ ہے وہ خطبہ حج دیتا ہے، اور مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد مزدلفہ کی روانگی ہے، تو میدان عرفات سے واپسی پر 10 ذی الحجہ کی شب جو ہے وہ مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ اس کو مغربین بولتے ہیں، اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی نماز جو ہے وہ فجر تک 10 ذی الحجہ کی نماز فجر تک مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رمی جمرات ہے۔ مینا جو ہے، مینا کے مقام پر 3 ستون نصب ہیں جن کو جمرات بولتے ہیں۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے، رمی سے فارغ ہو کر حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد حاجی حضرات جو ہیں وہ اپنے احرام کھول دیتے ہیں، یعنی قربانی کے بعد ان کا حج جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حلق راس ہے۔ مینا میں قربانی کے بعد حاجی جو ہے وہ سر کے بال منڈواتے ہیں یا ترشواتے ہیں، اور اس کو حلق راس بولتے ہیں سر کو، اور حلق کا مطلب ہوتا ہے مطلب کھلا کرنا، یا مطلب ایک طرح سے کہہ لیں کہ صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے یہ مناسک حج بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا، ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجیے گا۔ اس کے بعد حج کے انفرادی اور اجتماعی فوائد انفرادی فوائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، روحانی پاکیزگی ملتی ہے، سادگی کی تعلیم ملتی ہے۔ دیکھیں سادہ سا احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، بالکل سادگی میں آپ رہتے ہیں، ضبط نفس اس میں آتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حصول جنت کا ذریعہ ہے حج۔ اور اجتماعی فوائد کیا ہیں؟ اخوت و اتحاد پیدا ہوتا ہے، پوری امت کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مساوات اس میں ملتی ہے۔ اقتصادی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے،
اب تو خیر یہ ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ صرف یہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کو ہو رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں تو جو کہ مسلمان ایک طرح سے کہہ لیں کہ اتنے امیر نہیں تھے حجاز مقدس کے، تو ان کو فائدہ ہوتا تھا جب دوسرے کنٹریز سے جو ہے وہ لوگ آیا کرتے ہوتے تھے. اچھا، مرکزیت اس کا ایک بہت اہم فائدہ ہے. پھر اس کے بعد نظم و ضبط کی مثال اس میں ملتی ہے. اشاعت اسلام کا بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اس کی پوری کوریج ہوتی ہے جس سے لوگوں کو میسج جاتا ہے کہ بھئی اسلام کس طرح کا مذہب ہے. جہاد کی اگر ہم بات کریں تو جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اور اصطلاحی معنی جو ہیں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے. جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، کسی گروہ یا قوم کی ہوس، ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہونے کی صورت میں وہ مفتوحین کی جان، مال، عزت اور ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے. جبکہ جہاد جو ہے یہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور انسان کو طاغوتی طاقتوں کے غلبے سے نجات دلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے انسان کے شرف اور اس کی آزادی کو بحال کرنا ہے. اور اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطہ جنگ کا پابند رکھتا ہے، اور اس میں جہاد میں انسان کا ذاتی نفع کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا. جہاد کی اقسام کی بات کریں تو جہاد کی اس میں سب سے پہلے جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنی خواہشات کو روکنا. جہاد بالشیطان ہے، اپنے نفس پر قابو لینے کے بعد پھر شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں ان سے نمٹنا جو ہے یہ بھی ایک جہاد ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو جہاد بالمال ہے. ٹھیک ہے، جہاد بالمال، اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا. جہاد بالعلم، اپنے علم کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کرنا. ٹھیک ہے، جس طرح ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں آپ کو زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کبھی بھی ملاقات نہ ہو، لیکن میں ابھی اس وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے تو میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ ہم لوگ جہاد بالعلم کر رہے ہیں. جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعے لکھ کر جہاد کرنا. جہاد باللسان، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے دین کی اشاعت کرنا، یہ جہاد باللسان ہے. جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور مدافعانہ جہاد کی جب کوئی غیر مسلم قوت جو ہے وہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کرے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و مال، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے مصلحانہ جہاد. تو جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اطاعت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے. ٹھیک ہے، جہاد کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قطار باندھ کر ایسے لڑتے ہیں جیسا کہ وہ ایک سیسے کی دیوار ہوں، جیسے وہ ایک اسٹرانگ شیلڈ وال کی طرح سے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اور ایک مشہور حدیث جو ہے وہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ قیامت کے دن تک جاری رہے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. تو اللہ تعالیٰ کے انسان کی زندگی پر بہت سارے انعامات ہیں، جس میں سے ایک محبت جو ہے، ایک احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کا ڈر اور خوف ہمارے ذہن میں رہے، اللہ سے ہی مدد مانگیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری زندگی پر احسانات کیا ہیں؟ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہماری خاطر اللہ تعالیٰ کے نبی نے تکالیف برداشت کیں، ہماری خاطر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ساری مشقتیں اٹھائیں. ٹھیک ہے، اور ہماری خاطر ساری قربانیاں دیں. تو شرط محبت کیا ہے؟ اطاعت رسول. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرو. جب تم اللہ کے نبی کی محبت کرو گے تو اللہ خود بخود تمہیں محبت کا جواب محبت سے دے گا. ٹھیک ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت سب سے پہلے، کہ اللہ کے نبی کی ہم اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، درود و سلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا جو ہے
یہ بھی کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ نیچے کامنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، تو ابھی بھی آپ اگر آپ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ درود پاک جو ہے وہ ٹائپ کر دیں، کیونکہ آپ ٹائپ کر دیں گے اس کو جو بھی پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ مصارف زکوٰۃ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ سونے چاندی کا نصاب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، 2 ہجری کو فرض ہوئی، ٹھیک ہے۔ حج کے متعلق اگر ہم بات کریں تو حج میں سے آپ کو حج کے فائدے، طواف سے کیا مراد ہے، طواف کی اقسام، حج مبرور سے کیا مراد ہے، اور حج کب فرض ہوا، حج 9 ہجری کو فرض ہوا، تو یہ چیزیں۔ جہاد بالسیف کی کون سی اقسام ہیں؟ جہاد بالسیف کی 2 اقسام ہیں، مدافعانہ جہاز اور مسلحانہ جہاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس۔ اچھا، اب ہم ایم سی کیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاک کرنا۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ کس خلیفہ نے منکرین خلاف زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ابوبکر نے۔ زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے؟ 2.5%۔ اور معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں کس کی ہوتی ہے؟ خون کی۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ سونا کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52 تولے ہے۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صاحب نصاب پر۔ کتنا عرصہ گزرنے پر مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 1 سال گزرنے پر۔ نظام معیشت مضبوط ہوتا ہے کس سے؟ زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ کس سے لی جاتی ہے اور کس سے دی جاتی ہے؟ مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہی دی جاتی ہے۔ عازمین بولتے ہیں کن کو؟ قرض داروں کو۔ رکاب کے معنی کیا ہیں؟ گردنیں چھڑوانا، یعنی غلام آزاد کروانا۔ ابن السبیل مصرف ہے کس کا؟ زکوٰۃ کا۔ ذہب کے معنی کیا ہے؟ ذہب سونے کو بولتے ہیں۔ فضہ کس کو بولتے ہیں؟ فضہ چاندی کو بولتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ کون سی عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے؟ حج میں۔ حج مسلمانوں پر کتنی بار فرض ہے زندگی میں؟ کم از کم 1 بار۔ حج کس مسلمان پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر۔ حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اور حج ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ قربانی کس عظیم پیغمبر کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ اور کس خلیفہ کا قول ہے کہ حج کے لیے سامان تیار رکھو؟ یہ بھی ایک جہاد ہے، حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ شیطان کو کنکریاں کس مقام پر ماری جاتی ہیں؟ مینا کے مقام پر ماری جاتی ہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ جہاد افضل ہے۔ اور حدیث کی روح سے برائی کو دیکھ کر دل سے برا جاننا کیا ہے؟ یہ ایک کمزور ایمان ہے۔ خطبہ حج کہاں پر دیا جاتا ہے؟ میدان عرفات میں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو کیا بولتے ہیں؟ سعی بولتے ہیں۔ حج کس اسلامی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا؟ جہاد بالنفس کو۔ ایمان والے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے برائی کو روکنا، کس سے؟ ہاتھ سے۔ حدیث کی روح سے ایمان کے درجات کتنے ہیں؟ 3۔ اور یعنی کہ پہلے ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے روکنا، اور پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے دل میں برا جاننا۔ دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب کتنا ہے؟ گھر میں 70 نمازوں سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ جہاد بالسیف کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، مسلحانہ جہاد اور مدافعانہ جہاد۔ اچھا، اور مخالفین اسلام دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دین پھیلا ہے کس سے؟ تلوار کے زور سے۔ قرآن کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ دین حق کا غلبہ۔ اور اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت کیا ہے؟ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، کہ نفسانی خواہشات کہتے ہیں کہ چھوڑو یار، نماز نہیں پڑھتے، یہ کر لیتے ہیں۔ تو نفس جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کو اطاعت الہی سے روکتا ہے۔ جہاد کیا جاتا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا سفر بڑھ کر ہے دنیا و معافیہ سے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جہاد بالسیف کا کیا مطلب ہے؟ جہاد بالسیف کا مطلب ہے تلوار کے ساتھ جہاد۔ جنگ سے کیا مراد ہے؟ جنگ سے مراد ملک گیری ہے۔ اور جہاد کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے متعلق بات کریں تو ایمان والے سب سے قوی محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہوں گے کون؟ بدعتی لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری نافرمانی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حقوق العباد کی طرف۔ تو حقوق العباد جو ہے اس میں والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی اطاعت و خدمت کرنی چاہیے، ادب و احترام ان کا کرنا چاہیے، اور والدین کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اور والدین کے رشتہ دار جو ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، پھپھو سے، خالہ سے، یعنی کہ پھپھو خالہ آئی بھی ہے تو بس وہ امی ابو کے رشتہ دار ہیں، یار ان کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرو، ان سے گپ شپ لگایا کرو، ٹھیک ہے۔ تم لوگ اپنے موبائلوں میں گھسے رہتے ہو، خالہ آئی بھی ہوتی ہیں، پھپھو آئی بھی ہوتی ہیں، یا دادی آئی بھی ہیں، دادی کی کوئی بہن آئی بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو اولڈ پیپل ہیں، تو ان کو تو اولڈ پیپل ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ والدین کے دوستوں سے بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور والدین کی مالی خدمت کریں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو والدین کی خدمت کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اب اولاد کے کیا حقوق ہیں؟
ٹھیک ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں یا والدین کے کیا فرائض ہیں؟ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ زندگی کا حق، کہ والدین جو ہیں وہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، کہ مفلسی کے خوف سے اولاد کو نہ مارو، نحن نرزقکم و ایاکم، بھائی ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، بچوں کو بھی، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، کہ بچوں کو مارنا جو ہے وہ بہت بڑی خطا ہے۔ تو والدین جو ہیں ان کو یہ ہے کہ بچوں کے مطلب بچوں کے حوالے سے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو روزی کون دے گا۔ اچھا، اور 3 بڑے گناہ جو ہیں اس میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی اور اولاد کو قتل کرنا۔ مطلب دیکھیں نا، اولاد کا اور جو پیرنٹس کا ریلیشن شپ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پرورش کا حق، والدین کا یہ حق ہے کہ وہ، والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی پرورش کریں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ٹھیک ہے، اور عدل و انصاف کریں ان بچوں کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ لڑکوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ پیار محبت کریں، ٹھیک ہے، اولاد کے ساتھ پیار و محبت کرنا۔ اس میں یہ مشہور واقعہ جو ہے وہ اقرا بن حابس والا جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، تو اقرا بن حابس آیا اور کہنے لگا کہ میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے شاید فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا ہی نہیں جاتا۔ اچھا نام رکھنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے کہ والدین جو ہے اپنے بچے کا نام بھی اچھا رکھیں۔ ان کی شادی کا بندوبست کرنا، ابھی آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ اچھا شادی کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جی بالکل آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور وراثت میں حق دینا، ان کے حق میں دعا کرنا۔ اولاد کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ زندگی کا حق، بنیادی ضروریات اور تعلیم و تربیت۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب میاں بیوی کے آپس میں حقوق۔ تو بیوی کے کیا حقوق ہیں یا خامند کا کیا فرض ہے؟ سب سے پہلے تو خامند جو ہے اس کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ابھی یہ میری بیگم بھی باہر بیٹھ کے سن رہی ہوگی۔ اچھا چلیں، خیر آگے میاں کے حقوق بھی آ رہے ہوں گے، میاں کے حقوق بھی آ رہے ہوں گے۔ چلیں، حق مہر دینا چاہیے، نان و نفقہ یعنی کہ کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عدل و انصاف کرنا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر عدل و انصاف کریں۔ عزت کی حفاظت کرنا، اور رازداری، شوہر کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ بیوی کے رازوں کو پوشیدہ رکھے، اور وراثت میں بیوی کو حق دینا، خلو کا اختیار عورت کو دینا۔ اچھا، اب خاوند کے کیا حقوق ہوتے ہیں یا بیوی کے کیا فرائض ہوتے ہیں؟ اب میں یہ اونچا اونچا پڑھوں گا تاکہ میری بیوی جو ہے وہ سن لے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور شوہر کے پاس پیسے تھوڑے بھی ہوں تو وہ صبر و قناعت کرے، اور اس کے مال و مکان کا تحفظ کرے، اور اپنے شوہر کے لیے وہ بناؤ سنگار کرے، خوبصورت بن کے رہے، اور خاوند کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا وہ اپنے خاوند کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ خاوند کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرے، ٹھیک ہے، جب خاوند کے رشتہ دار آئیں تو ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے، یہ نہیں کہ بس امی آ رہی ہیں تو اچھا کھانا بنے، اور شوہر کی طرف سے کوئی رشتہ دار آئیں تو ان کو بس ان کے دال کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح سے اب یہ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا یہ والا، ٹھیک ہے، کہے گی ابھی سن کے آ جائے گی، اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو اسلام میں جو ہے وہ شوہر کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، مگر یہ حق انتہائی مجبوری کی صورت میں استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا تو بندہ رشتہ داروں کو کہہ گیا تم لوگ تو غریب ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے، اور اگر رشتہ دار جو ہیں ان کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی کی جائے۔ تحفہ تحائف رشتہ داروں کو دیتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کرنی چاہیے، اس نے سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور رشتہ داروں کا میراث کے اندر بھی حق ہوتا ہے۔ اساتذہ کے کیا حقوق ہیں؟ ہاں اچھا، تم لوگ جو ہو نا، تم لوگ جو یوٹیوب پہ جو ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو تم لوگ ٹیچر سمجھتے نہیں ہو نا، تم لوگ تو وہ جو اسکول کے اندر جو تم لوگ کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو تمہیں پڑھاتے بھی نہیں ہیں ان کی تم بڑی عزت کر رہے ہوتے ہو، لیکن جو یوٹیوب پہ جو تمہیں استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں تم کہتے ہو یہ تو یوٹیوبر ہے، یہ کون سا استاد ہے۔ تو خیر اس کے اوپر میں نے ویسے بات کرنی ہے، یہ جو نیچے آ کے تم لوگ کرنجی قسم کے کمنٹس بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو خیر اینی ہاؤ، اساتذہ کے کیا حقوق ہیں؟ استاد کا اعزاز و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مطابق انسان کے 3 باپ ہیں، آپ کا حقیقی باپ، پھر اس کے بعد سسر، اور اس کے بعد استاد۔ تو استاد کی اطاعت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، استاد کا احسان جو ہے وہ ماننا چاہیے، کیونکہ معلم کی حیثیت جو ہے وہ علم کی بارش جیسی ہوتی ہے، اور طلبہ جو ہیں وہ زمین کی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی عوام جو ہے اس کا بندہ کیا کرے؟ استاد کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، عجز و انکساری رکھنی چاہیے استاد کے سامنے، اور استاد کا شاگردوں پر بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ انسانیت سکھاتا ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ تو شاگرد کا بھی یہ فرض ہے کہ استاد کی زندگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ اور شاگردوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ شاگرد کا حقوق یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ شفقت و محبت رکھے، خلوص نیت سے پڑھائے، اور اثار اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ طلباء کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دے۔
اور طلبہ کی اخلاقی تربیت کرنا بھی استاد کا کام ہوتا ہے. استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک عملی نمونہ ہو. استاد خود محنت نہیں کرتے تو پھر بچے کیسے محنت کرتے ہیں؟ جب استاد خود محنت کرے نا بچوں کے ساتھ تو پھر بچوں کا بھی خود بخود دل کرتا ہے کہ وہ محنت کریں. اور استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی کامیابی کے لیے دعا کو ہو. تو میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیٹا کامیاب کرے. ہمسائے کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ تو ہمسائے کی جو ہیں وہ اقسام کی اگر ہم بات کریں تو ہمسائے کی جو ہیں وہ 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، پھر اس کے بعد غیر رشتہ دار پڑوسی، اور ایسے لوگ جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہوں، مثلا جیسے ہم پیشہ کولیگز وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. تو ادب و احترام کرنا چاہیے، ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، تحفہ تحائف دینے چاہیے. ٹھیک ہے. تو میراث میں حصے کا خدشہ. تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی شدت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ شاید کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ رکھ دیا جائے. تو جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ امداد و تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور حق شفا، اگر اگرچہ ہمسائے کو وراثت تو نہیں قرار دیا گیا لیکن اسے حق شفا کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کی جو خرید و فروخت ہے، مطلب آپ اگر اپنا گھر بیچ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ جو آپ کا ہمسایہ ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو آفر کریں کہ آپ اگر یہ خریدنا چاہیں تو آپ خرید لیں، بجائے اس کے کہ وہ کہ آپ کسی دوسرے بندے کو بیچیں جس کے ساتھ پھر ہمسائے کو کوپ کرنا مشکل ہو. تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو وہ چیز جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. غیر مسلموں کے حقوق کی بات کریں تو ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کی عزت کی حفاظت، ان کے معاشی حقوق. دیکھیں اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اسلام نے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے ایک ایکویلٹی رکھی ہے کہ بھائی سب کی عزت کرو، سب کی حفاظت کرو، سب کے ساتھ لین دین کے معاہدے کی پابندی کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دے آر ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب علی MCQs کی طرف. تو حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہے. حقوق کی 2 اقسام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. کون سا شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ والدین کا نافرمان. املاک کے کیا مطلب ہیں؟ مفلسی. ٹھیک ہے. اور حدیث کے مطابق شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے بوڑھے والدین کی خدمت نہ کی. جنت کس کے تلے ہے؟ ماں کے قدموں کے تلے. اولاد کا پہلا بنیادی حق کیا ہے؟ حق زندگی ہے. اولاد پر والدین کا کیا لازم ہے؟ احترام لازم ہے. ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی کہ وہ اپنی اولاد کو بھی قتل کر ڈالتا تھا. تو انسان کے سب سے بڑے مددگار کون ہوتے ہیں؟ والدین. قولاً کریمن کے کیا معنی ہیں؟ نرم گفتگو. ٹھیک ہے. اور معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ گھر ہے. اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار خوشگوار تعلقات پر ہے، میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو کس کے لیے ہوتا؟ بیوی کا اپنے شوہر کو. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر عورتوں سے اس نے سلوک کی تلقین کی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. زوجین سے کیا مراد ہے؟ میاں بیوی. قوان طاعت کے کیا مطلب ہیں؟ فرما بردار ہوتے ہیں. حدیث کے مطابق تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. قرآن نے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا کس کو؟ میاں بیوی کو. صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا. حدیث کے مطابق تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. ذی القربیٰ کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ دار. قاطعون کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے قرآن و حدیث میں. اور اہل خانہ کے بعد انسان کا سب سے زیادہ واسطہ کن سے پڑتا ہے؟ رشتہ داروں سے پڑتا ہے. اور رشتہ داروں کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اقربا. اور اسلام نے کن لوگوں کو معزز ترین قرار دیا ہے؟ استاد کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا؟ معلم بنا کر بھیجا گیا. تو حدیث کے مطابق انسان کے کتنے باپ ہیں؟ 3 باپ ہیں. استاد کو کس کا درجہ دیا گیا؟ والد کا. معلم کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بارش کی ہوتی ہے. استاد شاگرد کو آگے بڑھتا دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. یہ کس صحابی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک ہاتھ بھی پڑھایا اس نے مجھے غلام بنا لیا؟ حضرت علی کا قول ہے. وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے جو احترام کرتے ہیں استاد کا. ٹھیک ہے. اور ہمسایوں کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک مسلمان ہمسایہ، رشتہ دار ہمسایہ، غیر مسلم ہمسایہ، اور جو آپ کا کسی سفر کے اندر جو شارٹ ٹرم آپ کا جو کمپینین یا نیبر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خدشہ تھا کہ میراث میں بھی کس کو حصہ رکھ دیا جائے گا؟ ہمسایوں کا. اور قرآن میں ہمسائے کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟ جارن کا لفظ آیا ہے. اور حدیث کے مطابق تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو بہتر ہے کس کے لیے؟ اپنے ہمسائے کے لیے. انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے کس سے؟ ہمسایوں سے. غیر مسلموں کے حقوق کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. کون؟ کافر اور مشرک. عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ کے. اور اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے بھی وہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے.
اور اسلام مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے کیسا برتاؤ کریں، شفقت آمیز. کسی قوم کی دشمنی کے باعث ہرگز نہ چھوڑو کس کو، انصاف کو. اور مسلمان سے کسی غیر مسلم ذمی کو قتل کرنے پر قصاص لیا جائے گا. حضرت عمر نے ایک بوڑھے یہودی کو کیا دلوایا، وظیفہ دلوایا. اچھا، اس کے بعد معاشرتی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں انسان کی، اس میں محاسن اخلاق، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کو دیانتداری جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور دیانتداری جو ہے مطلب ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، یعنی کہ امانت اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں مطلب دیانتداری مطلب آنیسٹی، ٹھیک ہے. اور والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں وہ مومن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں انہوں نے اپنے اسوہ رسول سے بھی یہ چیز ثابت کیا کہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا. ایفائے عہد، وعدہ نبھانا، یہ ایک اہم جو ہے وہ ایک طرح سے کہنے کی خوبی ہے. سچائی، سچ بولنا، ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کے اوپر آپ کو ایک جنرل سا کوشچن جو ہے وہ عدل و انصاف، ٹھیک ہے. تو یہ جنرل سے تھیری بیس کوشچنز ہوتے ہیں. قانون کا احترام کرنا، اور قانون کی خلاف ورزی کی دو وجوہات کیا ہوتی ہیں. خود غرضی سے انسان جب خود غرض ہو جاتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور یا پھر اپنے آپ کو وہ قانون سے بالا تر سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. کسب حلال، کسب حلال سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق روزی کمانا، ٹھیک ہے. تو کسب حلال جو ہے قرآن کی روشنی میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، ٹھیک ہے. تو رزق حلال کھانا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو ذرائع جو جائز ذرائع آمدن ہیں، ٹھیک ہے. تو اسلام کے نزدیک مندرجہ ذیل جو حرام روزی کے ذرائع، اس میں سب سے پہلے سود، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی کرنا، زیادہ نفع کے لیے چیزوں کے معیار کو گرا دینا، جوا، ملاوٹ، چوری، ڈاکہ ڈالنا، رشوت لینا، شراب اور دوسری چیزوں کی تجارت سے کمانا، اسمگلنگ کرنا، منشیات فروشی. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ ناجائز جو ہیں وہ ذرائع آمدن ہیں، ٹھیک ہے. اور تمام انبیاء نے کسب حلال کی تعلیم دی ہے. خود ہمارے نبی جو تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اولاد کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو رزق حلال کی تعلیم دینی چاہیے. ایثار جو ہے وہ مطلب سیکریفائس کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے، ٹھیک ہے. اور ایم سی کیوز کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. اچھا، مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو کیا قرار دیا گیا، مذہبی فریضہ قرار دیا گیا. معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے بنیادی شرط کیا ہے، دیانت. ارشاد ربانی ہے کہ جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے کیا ہیں، خبردار ہیں. عرب کے بد دیانت معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پکارے جاتے تھے، امین پکارے جاتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں. حدیث کے مطابق محفل میں کی جانے والی باتیں کیا ہوتی ہیں، امانت ہوتی ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ بات سن کر کرنا کیا ہے، بد دیانتی ہے. دیانتداری کے لغوی معنی کیا ہے، سچائی. ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں کس کے سپرد کی تھیں، حضرت علی کے سپرد. افایہ سے کیا مراد ہے، وعدہ پورا کرنا. اور ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد کس پر ہوتی ہے، وعدوں پر ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے صحابی زنجیروں میں جکڑ کر آئے تھے، حضرت ابو جندل. حضرت ابو جندل کی دردناک حالت بے قراری کا باعث تھی، کس کے لیے، تمام صحابہ کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عہد کی پابندی فرمائی، سخت سے سخت حالات میں بھی. سچائی کیا ہے، ایک عالمگیر حقیقت ہے. سچ کیا دیتا ہے، نجات دیتا ہے. سچائی کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام انبیاء نے سچائی حاصل کی اللہ تعالیٰ سے. اور عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو بآسانی کیا ملے، جائز حق ملے. بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ کیا ہو جاتا ہے، مفلوج ہوتا ہے. کس دین کے طفیل دنیا عدل انصاف کے اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی، دین اسلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا سایہ قرار دیا کس کو، سلطان عادل کو، یعنی عدل کرنے والے بادشاہ کو. قرآن کی روح سے کون سی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، عدل. اور چوری کے جرم میں پکڑے جانے والی فاطمہ نامی عورت کا تعلق کس قبیلے سے تھا، بنی مخزوم سے. کسی قوم کی دشمنی کے باعث ہرگز کیا نہ چھوڑو، انصاف کو. اور اسلامی حکومت نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ کیا فراہم کیا، بے لوث انصاف فراہم کیا. اور قانون کی خلاف ورزی کی وجوہات دو ہوتی ہیں، ایک مطلب خود غرضی اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا. حضرت علی کی زرہ کس نے چرائی تھی، ایک یہودی نے. احترام قانون کی مثال دیکھ کر کون مسلمان ہوا، ایک یہودی. کم سے کم لوگ عملاً کیا پورے کرتے تھے، قانون کے تقاضے. اور انسان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے خود غرضی سے اور مفاد پرستی کی وجہ سے. اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں بے حد اہمیت حاصل ہے کس کو، کسب حلال کو. عبادت کی مقبولیت کے لیے کس چیز کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے، کسب حلال کو.
اور حدیث کے مطابق رزق حرام پر پلنے والے جسم کو کیا بننا چاہیے؟ جہنم کا ایندھن بننا چاہیے۔ حدیث کے مطابق حلال کمائی کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ معاشرے کی جو کشتی کس وجہ سے تباہی کے گرداب میں پھنس جاتی ہے؟ ناجائز ذرائع آمدن کی وجہ سے۔ اچھا، اپنی ضرورت پر کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا کیا کہلاتا ہے؟ اثار کہلاتا ہے۔ انسان میں جذبہ اثار پیدا ہوتا ہے خدا پرستی سے۔ اثار و سخاوت کا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کون سے صحابی اپنا پورا مال لے آئے تھے؟ حضرت ابوبکر۔ کس موقع پر انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ انصار و قربانی کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا؟ ہجرت مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ موجود ہوتا تو حاجت مند کی حاجت کس طرح پوری کرتے تھے؟ دیکھو، قرض لے کر۔ خود کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرضہ لے کے کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کیریکٹر چیک کریں نا، کتنا اعلیٰ کیریکٹر ہے یہ۔ آپ خاتم النبیین کے گھر سے کوئی محروم نہیں اٹھا، کوئی بھی سائل۔ کس صحابی نے قحط کے زمانے میں دگنے چگنے منافع کی پیشکش کے باوجود غلہ بلا معاوضہ تقسیم کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی نے۔ اور آج کے ہمارے جو ہے خبیث حکمران ہیں، وہ گندم جو ہے اس کو وہ سٹور کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس کو ڈبل قیمت کے اوپر بعد میں بیچ سکیں۔ تو رذائل اخلاق یعنی کہ بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ بھی کہا گیا ہے، جھوٹ بولنے کو۔ اور الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ حلال کرتا ہے۔ تو یہ آیتیں حدیثیں جو ہیں یہ آپ کو ریلیونٹ جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، غیبت سے مراد ہے کسی شخص کے پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا کہ اگر وہی بات اس شخص کے سامنے کی جاتی تو اس کو بری لگتی۔ غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے؟ غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے کہ غیبت سے مراد کسی شخص کی موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو اس میں موجود ہو، اور تہمت یا اتہام سے مراد ہے کسی شخص کا ایک ایسا عیب بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ ایویں کسی کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کسی کی کوئی برائی کر دینا تو وہ پھر کیا کہلاتا ہے؟ وہ تہمت کہلاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، منافقت سے بچنا چاہیے۔ منافق کی 2 اقسام ہیں، ایک تو اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے جو ہے نا وہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کا قائل نہیں ہے، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنیاد پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو اعتقادی منافق بولتے ہیں۔ اور یہ منافق جو ہوتا ہے یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عملی منافق ہے کہ جو خلوص نیت سے اسلام کو قبول تو کرتا ہے لیکن اس کی حرکتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ منافقوں والی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت جب اس کے سپورٹ کی جاتی ہے تو اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ منافق کی سزا کیا ہے؟ منافق جو ہیں وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت والے دن منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک ہی ان کی الگ ہی ایک پارلیمنٹ بنا کے اس میں ان کو رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو منافقت کے نقصانات کیا ہیں؟ بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو ناپسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے وہ ہم کریں کیوں؟ جو چیز ہمارے نبی کو ہی پسند نہیں ہے ہم کیوں کریں بھائی؟ بات سمپل سی سادہ سی بات ہے۔ تو منافق جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے، عام لوگوں میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ بدترین نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تکبر جو ہے خود کو بڑا سمجھنا، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا جو ہے یہ تکبر ہے۔ تو سب سے پہلا متکبر جو تھا وہ ابلیس تھا۔ اور الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے فرمایا کہ کیا جہنم متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور مطلب ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتے۔ تو حسد جو ہے، حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کی اچھی چیز یا کسی خوبی کو دیکھ کر جلنا، پریشان ہونا جو ہے وہ حسد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ حسد جائز نہیں ہے جبکہ رشک جائز ہے۔ مطلب کسی کی خوبی یا نعمت کو دیکھ کر دل میں خوش ہونا اور یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ اس کو دیے رکھ لیکن یا اللہ مجھے بھی عطا کر، تو یہ ہوتا ہے رشک، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کے پاس دیکھ کے کہنا یار اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ حسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی اور قلبی سکون کا خاتمہ ہوتا ہے، ایویں آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایویں خواہ مخواہ میں نہ آپ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ آپ کو کوئی ہوتا ہے، بلا وجہ میں آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ نیکی کا خاتمہ ہوتا ہے، حسد کی آگ میں آپ خواہ مخواہ میں جلتے رہتے ہیں، آپ کے اندر سے قناعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اجتماعی فلاح کا جو ہے وہ جذبہ آپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو قبول کر لے، لوگوں کو ایکسیپٹ کر لے۔ ٹھیک ہے، اچھا،
اور اس کے بعد اس کے MCQs کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لعنت کا مستحق ٹھہرایا جھوٹ بولنے والے کو. اللہ تعالیٰ نے نمود و نمائش کی ایک قسم قرار دیا کس کو؟ جھوٹ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والا عمل کس کو قرار دیا؟ سچ کو. جھوٹ کے نتیجے میں کیا ختم ہوتا ہے؟ اعتماد ختم ہوتا ہے. جھوٹ سے معاشرتی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اجیرن ہو جاتی ہے. غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ہمارے معاشرے میں جتنی بری ہے اتنی ہی عام ہے. کیا چیز؟ غیبت. غیبت کرنے کو تو ہم برائی نہیں سمجھتے نا. گاسپ، گاسپ ہم کہتے ہیں یار وی آر جسٹ گاسپنگ، لیٹس گاسپ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو گاسپ کیا ہے؟ ہم اتنے شوق سے ہم لوگ گاسپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تمہیں پتہ ہے اس نے یہ کر دیا، وہ تمہیں پتہ ہے فلانا یہ کر رہا ہے. تو ہم لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کہ اتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں. دوسروں کی نقل اتارنے اور تحقیر آمیز اشاروں کو علماء نے کیا قرار دیا ہے؟ غیبت. بہت سی اخلاقی بیماریوں کا سبب ہے جھوٹ. اور غیبت کیا ہے کہ اخلاقی بیماری ہے. غیبت کی کتنی صورتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ دو صورتوں کو. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ ایسی غیبت کر رہے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں مثال کے طور پر کسی آدمی کی، یا کسی کو کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں جائز ہے. اتہام کیا ہے؟ تہمت لگانا. معراج کے موقع پر کن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے ہوئے دیکھا؟ غیبت کرنے والوں کو. کس شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا، کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے. کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس میں نہ پائی جانے والی برائی کا بیان کرنا کیا ہے؟ اتہام ہے. منافق کی دو اقسام ہیں. منافق کی نشانیاں تین ہیں. دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ منافقین نے جو مسجد تعمیر کی اس کا نام تھا مسجد زرار. مأوا کا کیا مطلب ہے؟ ٹھکانہ. اور کافروں سے بدتر کون ہے؟ اعتقادی منافق. مسلمانوں کے خلاف منافقین کی سب سے خطرناک چال کیا ہوتی ہے؟ باہم لڑانا. اے نبی خاتم النبیین، جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. تو تکبر کے معنی کیا ہے؟ خود کو بڑا ظاہر کرنا. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے. سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کس نے کیا؟ نمرود نے. اور متکبر انسان دوسروں کو کیا سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے؟ ان کو حقیر سمجھ کر. تو حدیث کے مطابق جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور و تکبر ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا کس میں؟ جنت میں. حسد کیا ہے؟ کہ اخلاقی بیماری ہے. اور حدیث کے مطابق حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ بے چین کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ حاسد ایک نہ ایک دن معاشرے کی نظروں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے. حطب ان کے کیا معنی ہے؟ حطب ان کے معنی ہیں خشک لکڑی. اگر انسان اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کرے کس سے؟ بزرگان دین کی سادگی سے اور قناعت سے. اچھا، اور یہ جناب اہم سوالات ہیں جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی اہمیت. فلسفہ حج اور اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد. جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے؟ اس کی قسمیں اور فضائل. اولاد کے حقوق و فرائض. اور اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام دیا ہے؟ رشتہ دار، ہمسائے اور اساتذہ اور غیر مسلم کے حقوق. تو یہ دیز آر دا امپورٹنٹ کویسچنس. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چیپٹر 3 کی طرف. اور چیپٹر 3 میں ہمارے پاس ہے اسوہ رسول، رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور ذکر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ امت پر رحمت و شفقت ہیں. اور کافروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی. عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت ہیں. یتیموں پر آپ رحمت ہیں. غلاموں پر آپ رحمت ہیں. بچوں پر رحمت ہیں. جانوروں پر. ٹھیک ہے، رحمت للعالمین ہے تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے. اور اخوت کی اگر ہم بات کریں تو اخوت کا لفظ اخ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بھائی، اور اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ. تو اسلام سے پہلے معاشرے کی کیا حالت تھی؟ جنگ و جدل کا بازار گرم تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دشمنوں کو دوست، بیگانوں کو یگانہ اور خون کے پیاسوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا کے رکھ دیا. اچھا، اور اخوت کی قرآن کی روشنی میں اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ وہ وقت یاد کرو نا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک محبت ڈال دی اور تم اللہ کے فضل سے تم لوگ جو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ کچھ نہ چاہے جو کچھ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، خون اور اس کی عزت جو ہے وہ حرام ہے. اور المؤمن اخو المسلم کل جسد الواحد ان اشتقى شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ، کہ جسد ہی، کہ مومن کا بھائی ہے اور ایک جسم کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم جو ہے اس میں وہ درد محسوس کرتا ہے. موقعات مدینہ کی مثال آپ اس میں دے سکتے ہیں.
اس کے بعد مساوات ہے اور صبر و استقلال، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب اس کے ذکر کی اقسام، ذکر کی 3 اقسام ہے: ذکر قلبی، ذکر لسانی اور ذکر عملی. ذکر قلبی سے مراد ایسا ذکر ہے کہ جو دل میں کیا جائے، ذکر لسانی جو اونچی زبان کے ساتھ کیا جائے، اور ذکر عملی جو ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، نماز، روزہ، حج وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عملی ذکر ہے. اور ذکر جو ہے اس احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اس دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان پر کیا ہو؟ ذکر الہی جاری ہو. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل السان ذاکر و قلب شاکر، کہ بہترین زبان جو ہے وہ خدا کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے، اور بہترین دل جو ہے وہ خدا کا شکر کرنے والا دل ہوتا ہے. اور لیٹس موو ٹو دا ایم سی کیوز. آل رائٹ. تو اسوہ کے معنی کیا ہے؟ نمونہ. حسنہ کے معنی بہترین. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. عالمین کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے. اسلام سے پہلے معاشرے میں عزت نہیں تھی کس کی؟ عورتوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد کون سی مسجد میں ادا فرمائی؟ نماز تراویح مسجد میں ادا فرمائی 3 دن. حضرت اسماء بنت امیس کے خاوند کا نام کیا تھا؟ حضرت جعفر طیار. حضرت جعفر کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موطا میں. میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت اقرا بن حابس کا. اور بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول بہترین کی زندگی بہترین کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. حضرت طفیل بن عمر دوسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے بھیجا کدھر؟ قبیلہ دوس میں. اور حضرت کس غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اگر امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے حکم دیتا کس کا؟ مسواک کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کہاں پہ ہے؟ ماں کے قدموں تلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے کیا قرار دیا؟ باعث رحمت قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک ان میں کون موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں. آپ نے کیا فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مقروض اصحاب کا قرض ادا کرتے تھے. کہاں سے؟ اپنی جیب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت ضروری نماز و خطبہ دیتے تھے کیا؟ مختصر نماز پڑھاتے تھے اور مختصر خطبہ دیتے تھے. اس میں حسنہ کا معنی کیا ہے؟ بہترین نمونہ. اخوت کے معنی کیا ہے؟ بھائی چارہ. انما المؤمنون اخوہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان کیا قائم کیا؟ رشتہ مواخات قائم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو کیا بنایا؟ دوست بنایا. انصار مدینہ نے اپنی جائیداد کا کتنا حصہ مہاجر بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا تھا؟ آدھا حصہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مدینہ کے درمیان رشتہ مواخات کس سال میں قائم کیا؟ 1 ہجری میں. اور مساوات کا معنی برابری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کی شادی کروائی کس سے؟ حضرت زید بن حارث سے. احمر کا معنی کیا ہے؟ گورا. اسود کا معنی سیاہ. مسجد مسلمانوں کے لیے عملی تربیت ہے کس چیز کی؟ مساوات کی. کون سی عبادت مساوات کا بہترین مظہر ہے؟ نماز. اسلام میں بزرگی کا انحصار تقویٰ پر. مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کام کیا صحابہ کے ساتھ. کس غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی؟ غزوہ احزاب میں. صبر کے معنی روکنا. استقلال کے معنی استحکام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی کون؟ ام جمیل. ابو لہب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ام جمیل کس کی بیوی تھی؟ ابو لہب کی. خاندان بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہا 3 سال. ابو جہل کے افسانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری ڈالی کس نے؟ عقبہ بن ابی معیط نے. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ لہب. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. دشمنان حق نے نبوت کے کس سال خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلق کیا؟ نبوت کے 7ویں سال. عفو درگزر کیا ہے؟ ایک اخلاقی وصف ہے. کاظمین کا مطلب غصہ کو پی جانے والے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت دیکھ کر کیا قصد کیا؟ طائف کا قصد کیا. کس علاقے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا؟ طائف کے لوگوں نے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان حق سے کیا کر دیا؟ دشمنان حق سے ان کو معاف کر دیا. عفو درگزر سے دشمنوں کی کیا دور ہوتی ہے؟ دشمنوں کی دعوت دور ہوتی ہے. فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کا اجتماع تھا کہاں پر؟ صحن کعبہ میں. ذکر کے لغوی معنی یاد کرنا. دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. ذکر کی اقسام 3 ہیں. ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے؟ نماز. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا یہ تسبیح فاطمہ ہے. عبادت میں سب سے پہلے کیا فرض کی گئی؟ نماز فرض کی گئی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کس پر تھی؟ عورتوں پر، بچوں پر، امت پر یا یتیموں پر؟ تمام پر تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے پھر یہ مختصر سوالات آ جاتے ہیں تمام کے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 تعارف قرآن و حدیث، اس میں تعارف قرآن، پھر جمع و تدوین قرآن، تعارف حدیث، جمع و تدوین حدیث، اور منتخب آیات کا ترجمہ اور منتخب احادیث کا ترجمہ۔ تو تعارف قرآن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے کچھ کتابیں پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اس کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ الفرقان، نور، شفا، تذکرہ، العلم، البیان، یہ سارے کے سارے قرآن کے نام ہیں۔ اور قرآن مجید کو حکیم، مجید، مبارک، عزیز، مبین، کریم، یہ سارے قرآن مجید کے نام ہیں۔ تو نزول کی بات کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور 23 سال تک یہ سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا۔ پہلی آیت جو تھی وہ سورۃ العلق کی یہ پہلی 5 آیات تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ پوری کہانی کہ جب واپس آئے تو آپ کانپ رہے تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، وہ آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ حاضن ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر بھی نازل فرمایا تھا۔ تو پھر اس کے بعد فترۃ الوحی، پھر اس کے بعد پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع رہا، جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ بولتے ہیں۔ اور فترۃ وحی کے متعلق جو ہے وہ بعض روایات میں 2.5 سال اور بعض میں 3 سال کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد لگاتار جو تھی وہ وحی آنا شروع ہو گئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تکمیل دین کے حوالے سے جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور صورت اور آیات کی بات کی جائے تو 14 سجدے ہیں، 558 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، مگر صحیح تعداد جو ہے وہ 6236 صحیح تعداد ہے، جبکہ مشہور جو ہے وہ 6666 جو ہے وہ مشہور ہے۔ صورتوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، ان کی تعداد 86 ہے۔ مدنی صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ یا اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہے؟ چونکہ آپ نے مکہ میں 13 سال گزارے، بے حد مشکلات کا سامنا تھا، تو اس دوران جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو مکی صورتیں ہیں یہ مختصر اور چھوٹی ہیں۔ اس میں زیادہ تر عقائد، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں باقی سابقہ انبیاء اور امتوں کے واقعات ہیں، اور اس میں صبر و استقامت کی تعلیم اور حکم دیا گیا ہے۔ مدنی صورتیں جو ہیں یہ طویل ہیں، اس میں عام طور پر معاشرتی، سیاسی، معاشی اور احکام و مسائل کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں، منافقین اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اسلامی نظام حکومت، قانون اور بین الاقوامی تعلیمات کے متعلق اس میں روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس میں عبادات کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ 2 طرح سے ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ تو ترتیب نزولی سے مراد قرآن پاک کی وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اقرا پہلی آیت ہے اور الیوم اکملت جو ہے یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد ترتیب توقیفی ہے، یعنی کہ حضرت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتبین وحی سے فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو، اور جب کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اس کو فلاں فلاں صورت میں درج کرو۔ تو ان باتوں سے کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں چند حضرات صحابہ کا ذکر ملتا ہے، جن میں خلفائے اربعہ بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو قرآن مجید کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں، حفظ قرآن اور کتابت قرآن، یعنی آپ حفظ کر کے بھی قرآن مجید کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے وہ کتابت کے تھرو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جمع و تدوین کی بات کریں تو تدوین کا مطلب ہے کسی چیز کو کتابی صورت میں جمع کرنا۔ تدوین قرآن سے مراد قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرنا اور ترتیب دینا جو ہے یہ تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ اس کے 3 دور ہیں، ایک دور رسالت ہے، پھر دور صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد دور عثمانی ہے۔ تو دور رسالت میں کاتبین وحی تھے جو قرآن کو باقاعدہ طور پر لکھ لیا کرتے تھے، جس میں حضرت عبداللہ بن ابی سرعہ، عبداللہ بن ارقم، خلفائے راشدین، حضرت زبیر، حضرت شرجیل، عبداللہ بن رواح، ابی بن کعب، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت جو ہیں یہ مشہور صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، جس میں جو ہے وہ
باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے وہ ایک مستند سرکاری نسخے کی حیثیت سے قرآن مجید کو جمع کیا گیا. پھر کیونکہ جنگ یمامہ میں 70 کے قریب قرآن کے حفاظ شہید ہوئے, تو حضرت بکر نے فرمایا کہ اگر جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے, لہٰذا قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے. حضرت زید بن ثابت جو ہیں ان کو, وہ جو کہ قرآن کے قاری بھی تھے, تو ان کو بلایا گیا اور ان کے ذمہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں. تو انہوں نے نہایت محنت اور دیانتداری سے یہ کام سر انجام دیا اور قرآن مجید جو ہے وہ کتابی صورت میں جمع ہوا. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اسلام جو تھا وہ عرب سے پھیل کے وہ عجم تک, یعنی کہ ایران, عراق, ان علاقوں میں بھی پھیل گیا. تو آرمینیا کی جنگ میں حضرت حذیفہ بن یمان جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف طریقے سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے, اور وہ حضرت عثمان کے پاس اور آئے اور انہوں نے کہا کہ اس امت کی خبر لو, یہ یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں بھی اختلاف نہ کرنے لگ جائیں. تو حضرت زید بن ثابت کو دوبارہ مقرر کیا گیا, ایک کمیٹی بنائی گئی. حضرت حفصہ کے پاس ایک قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہوا تھا, جس سے مزید نسخہ جات تحریر کر کے اور اسلامی سلطنت کے 7 صوبوں کے جو کیپٹلز تھے وہاں پہ بھیجا گیا, اور تمام امت کو ایک جو ہے وہ رسم الخط کے اوپر جو ہے وہ کمبائن کیا گیا. تو اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. شروع میں بغیر عراب کی قرآن پڑھا جاتا تھا کیونکہ عربیوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی, لیکن جو عجم کے یعنی کہ غیر عربی ممالک کے لوگ تھے ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی. تو حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں قرآن پر اعراب بھی لگوایا تاکہ عجمی لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. تو خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس کی یہ 9 ذی الحج کو 9 ذی الحج 10 ہجری کو دیا گیا, جس میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے. اور اس میں اس کے جو اہم نکات ہیں اس میں جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا, کہ میرا خیال ہے کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت کی خبر بھی دے دی. اس خطبے میں جان, مال اور عزت کی تحفظ کا ذکر ہوا, زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے فرمایا کہ تم جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال پوچھے گا. اسلام میں ثابت قدمی کی تلقین کی گئی, نسلی تفاخر کے خاتمے کی بات ہوئی, مساوات انسانی کی اس میں بات کی گئی, امانتوں کی واپسی کا ذکر ہوا, سود کی ممانعت کا ذکر اس خطبے میں ہوا, جاہلیت کے خون کو معاف کیا گیا, قصاص اور دیت کے متعلق بات ہوئی, غلاموں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, اخوت کا درس, اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامنے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا. قرآن مجید کی اگر ہم خوبیوں کی بات کریں تو یہ ایک حکمت والی کتاب ہے, کامیابی کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ شعر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں تربیت اور تزکیے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کی تاثیر جو ہے وہ عالمگیر ہے, ٹھیک ہے, اور اطمینان و سکون کا ذریعہ ہے, رائٹ. حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث کے لغوی معنی ہے بات کرنا, کلام کرنا, گفتگو کرنا, اور اصطلاحی معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور تقریرات کو حدیث بولتے ہیں. حدیث کی 3 اقسام ہیں, حدیث قولی, حدیث فعلی اور حدیث تقریری. قولی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ قولی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کو صحابہ نے کوٹ کیا تو یہ حدیث فعلی ہے. اور کوئی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی تو وہ حدیث تقریری کہلاتی ہے. اچھا, اس کے بعد حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ ایک نمونہ ہے, اتباع رسول کا ایک ذریعہ ہے, حکم رسول ہے, اہل ایمان کو اس میں حکم دیا گیا ہے حدیث کی اطاعت کا, اور حدیث جو ہے وہ کیا ہے, اطاعت کا ذریعہ بھی ہے. اور حفاظت و تدوین حدیث کی بات کریں تو شروع میں تو صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو صحابہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, جو ان کو مسئلہ ہوتا تھا وہ جا کے پوچھ لیا کرتے ہوتے تھے. تو اس کے لیکن بعد میں جو ہے کہ اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ حدیث کو بھی کیا کیا جائے, کمپائل کیا جائے. تو تدوین حدیث کے 3 دور ہیں, ایک تو عہد نبوی اور عہد صحابہ کا دور ہے, پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے, اور پھر اس کے بعد تیسری صدی اور اس کے بعد کا دور ہے. تو عہد نبی اور صحابہ کے دور میں یہ تھا کہ بعض جگہوں پر تو آپ نے اپنے ضروری احکامات کو قلم بند بھی کروایا, ٹھیک ہے, اور جیسے آپ کے جو دعوت نامے تھے, معاہدے تھے, امان نامے تھے, اور اس قسم کی اور اسی قسم کی بہت سی اور متفرق تحریرات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً قلم بند کروائیں. اچھا, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب صحابہ کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, آ کے پوچھ لیا کرتے تھے. تو جو اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبی کے جو صحیفے ملتے ہیں اس میں صحیفہ صادقہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث کا جو مجموعہ جمع کیا وہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے. پھر اس کے بعد صحیفہ حضرت علی, تو حضرت علی نے احکام و مسائل پر مشتمل حدیث کا ایک مجموعہ جمع کیا جس میں تقریباً 500 حدیث درج تھیں. پھر صحیفہ حضرت ابو ہریرہ, تو تدوین حدیث میں سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ صحیفہ ابو ہریرہ کی ہے, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کے جو شاگرد تھے حمام بن منبع, انہوں نے روایت کیا تھا. یہ صحیفہ تدوین حدیث کے سلسلے میں اس لیے بھی اہمیت کامل ہے کہ یہ تمام
کہ بتمام و کمال اسی طرح سے ہم تک پہنچا ہے جس طرح سے حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا تھا۔ اچھا، اور دوسرا جو دور ہے وہ تابعین کا دور ہے۔ پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا آغاز ہوا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے انہیں لکھنا بڑا گراں گزرتا تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظہ فطری طور پر بڑا قوی تھا اور جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف ان کو ازبر کرنا ہوتا تھا۔ ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی تھی کہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ متبرک صحابہ سے دنیا خالی ہو رہی ہے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظ اہل علم کے پاس جو حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے تمام جو حدیث نبوی تھیں ان کو انہوں نے جمع کیا، اور کوفہ کے ایک امام تھے امام شیبی، ٹھیک ہے، اور مدینہ کے ایک امام تھے امام زہری، شام کے ایک امام تھے امام مکحول، تو ان تمام کو جو ہے وہ ٹاسک کیا گیا اور انہوں نے پھر جو احادیث تھیں ان کو کیا کیا، جمع کیا۔ تیسرا جو دور ہے وہ تیسری صدی اور بعد کا دور ہے۔ تیسری صدی میں علم حدیث کا ایک شعبہ جو تھا وہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا کونا کونا چھان مارا اور جو اس میں منتشر اور جو پراگندہ روایتیں تھیں ان کو یکجا کیا، اور صحت سند کا التزام کیا گیا، اسماء رجال کی تدوین ہوئی، جو تعدیل ہے اس کا شعبہ جو تھا وہ ایک مکمل فن کی صورت اختیار کیا گیا، اور صحائح ستہ جیسی بے شمار بیش بہا کتابیں ہیں وہ جو ہے وہ وجود میں آئیں۔ اسماء الرجال کیا ہے؟ اسماء الرجال ایسا علم جس سے حدیث لکھنے والوں کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ جرح و تعدیل کیا ہے؟ راویان حدیث کو مختلف زاویوں سے چھان بین کرنے اور پرکھنے کو کیا بولتے ہیں؟ جرح و تعدیل بولتے ہیں۔ صحائح ستہ، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صحائح ستہ حدیث کی 6 مستند کتابیں صحائح ستہ کہلاتی ہیں۔ صحیح بخاری جو ہے یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے۔ صحیح مسلم جو ہے یہ امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری کی ہے۔ جامع ترمذی جو ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی ہے۔ ابی داؤد جو ہے ابو داؤد سلیمان بن عاشد کی ہے۔ سنن النسائی جو ہے یہ عبد الرحمن احمد بن علی النسائی کی ہے، اور سنن ابن ماجہ جو ہے یہ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 ایسی کتابیں ہیں جو کہ فقہ جعفریہ کے مستند ذخائر حدیث ہیں، جس میں سب سے پہلے الکافی ہے جو کہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی کی ہے۔ پھر اس کے بعد من لا یحضر الفقیہ یہ ابو جعفر محمد بن علی بابویا قمی کی ہے، اور الاستبصار ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی کی ہے، اور تہذیب الاحکام جو کہ ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی کی ہے۔ تو یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ اہل شیعہ جو ہیں ان کے لیے کیا ہیں؟ یہ معتبر ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد منتخب حدیث میں جو ہے سب سے پہلے جو حدیث ہے دیٹ از یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو یہ ایک پہلی منتخب آیت ہے جس کی تشریح کے لیے آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اہل ایمان سے خطاب ہے، تقوی کی بات اس میں کی گئی ہے، سچی اور کھری بات کرنے کا کہا گیا ہے، اعمال کی درستگی کا اس میں کہا گیا ہے، اس میں مغفرت کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری جو حدیث جو آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ کی جامعیت کا ذکر ہو رہا ہے، تاریخیت کی بات ہو رہی ہے، اکملیت کی بات ہو رہی ہے، عملیت کی بات ہو رہی ہے، اور زمانہ حاضر کی مشکلات کا علاج جو ہے وہ اسوہ محمدی میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر تیسری جو آیت ہے دیٹ از واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ تو اس میں اہم نکات کیا ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرقہ بندی حرام ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں دولت کو فضیلت کا باعث سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب کا باعث جو ہے وہ دولت نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ تقوی ہے۔ تو رنگ و نسل پر فخر کرتے تھے لوگ، علاقے پر فخر کرتے تھے، زبان پر فخر کرتے تھے، مذہب پر فخر کرتے تھے، تو اسلام نے معیار فضیلت کس کو قرار دیا؟ تقوی کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کا بنانا، رات اور دن کا آنا جانا، اس میں کیا ہے؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اس میں تخلیق آسمان کی بات ہو رہی ہے، تخلیق زمین کی بات ہو رہی ہے، اس میں دن اور رات کے آنے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سب کے اندر، کائنات کے پورے نظام کے اندر کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنے اس مال میں سے جو تمہیں پیارا ہے خرچ نہیں کرتے تب تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو نیکی کی اصل پہچان اس میں بتائی جا رہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلامی سے آزاد کرنے والوں کے لیے کیا کیا جائے؟ خرچ کیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پوری جو آیت ہے مال خرچ کرنے کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس میں جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے وہ منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ تو اس میں نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اجتناب دیتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذمے ہے اور کوئی بھی شخص دوسرے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس میں جواب دہی کا تصور جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں دیا جا رہا ہے، عقیدہ کفر کی تردید اس میں کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت ہے جناب کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا۔ تو اس میں عدل کے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے، احسان کے متعلق، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے وہ ہم نے ہی اتارا ہے اور یہ ہم ہی اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید کے متعلق یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کی حفاظت جو ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس میں روزوں کی، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس میں فرضیت روزہ کے متعلق بات کی جا رہی ہے، روزہ اور پہلے والی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح کے اندر۔ منتخب احادیث جو ہیں اس میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مال پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ما علم من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتا ہے۔ المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتقى شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ، کہ ہر مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور جیسے ایک جسم، اگر جسم کا ایک حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو پورے جسم میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو حرافت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جناب عالی ہم اپنے لیکچر کے بالکل اینڈ پر پہنچ چکے ہیں اور اب اس کے ہم لوگ کریں گے MCQs، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی بار بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا مدت نزول 23 سال ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ پہلی وحی کی آیات کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلی وحی کی آیات کس صورت میں ہے؟ سورۃ العلق میں ہے۔ جبل کے معنی پہاڑ ہیں۔ قرآن مجید کس مہینے میں، اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ وحی کی ابتدا آپ وسلم پر کب، آپ پر کیا ثابت ہوئی؟
ابتدا پر بوجھ ثابت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ روٹین بن گئی۔ قرآن پاک کی صورتیں 114 ہیں، صورتوں کی تعداد مکی صورتیں 86 ہیں، مدنی صورتیں 28 ہیں۔ قرآن مجید کو کتابی شکل حضرت ابوبکر صدیق نے دی، جھوٹے مدعیان کے خلاف جہاد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ جامع القرآن لقب ہے حضرت عثمان کا، قرآن مجید پر اعراب لگوائے حجاج بن یوسف نے، حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن کے لیے ذمہ داری دی حضرت زید بن ثابت کو۔ قرآن مجید کے مطابق بزرگی کا معیار تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مدینہ میں 10 سال گزارے۔ ایک مکمل اور جامع نظام حیات کیا ہے؟ اسلام ہے۔ قرآن مجید کی منزلیں 7 ہیں۔ کتاب البرہان کے مطابق قرآن کے نام 55 ہیں۔ قرآن مجید کے رکوع 558 ہیں، اور قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کتنی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنی قوموں کو پست کرے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ حضرت عمر کا ذکر ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے کے گئے تھے؟ حضرت خدیجہ کے پاس۔ کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ کے شروع میں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی موجودہ ذلت و خواری کا سبب کیا بتایا تھا؟ تارک قرآن کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت جبریل کس غار میں وحی لے کر آیا کرتے تھے؟ غار حرا میں۔ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی آخری جنگ غزوہ تبوک ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا میدان عرفات میں۔ قرآن کی صورت کے جملوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ قرآن مجید کی خوبیاں بیان کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نئی بات۔ اور کتاب موطا ہے کس کی؟ امام مالک کی۔ صحاح ستہ میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ 6۔ صحیحین کن کو کہا جاتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو۔ صحیفہ ابو ہریرہ روایت کیا ہے کس نے؟ حمام بن منبع نے۔ کتاب الاثار کے مصنف کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام سفیان ثوری کی تصنیف کیا ہے؟ جامع ہے۔ اور صحیح بخاری کے مؤلف کون ہیں؟ محمد بن اسماعیل۔ اور صحیح مسلم کے مصنف کون ہیں؟ امام مسلم بن حجاج۔ ابو داؤد کا سن وفات 275 ہجری۔ اصول اربع مجموعہ ہے کس کا؟ فقہ جعفریہ کا۔ الکافی کے مصنف کا نام مؤلف کا نام کیا ہے؟ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی۔ اور تہذیب الاحکام کے مؤلف کا سن وفات کیا ہے؟ سن وفات ان کا ہے جناب 460 ہجری، ٹھیک ہے۔ اور صحیفہ ابو ہریرہ مکمل طور پر موجود ہے مسند احمد میں۔ تدوین حدیث کا آغاز ہوا تھا عہد رسالت میں۔ صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اور اسماء الرجال اور جرح و تعدیل مستقل فن بن گیا تھا 3 ہجری میں۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اقدام کے معنی پاؤں ہیں۔ جنت ہے ماں کے قدموں کے تلے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مال والا کون ہے؟ تقوی والا۔ صوم کے معنی رک جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اعمال اور احوال کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حمام بن منبع کس کے شاگرد تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کے۔ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔ امام شیبی کا تعلق کہاں سے تھا؟ کوفہ سے تھا۔ امام مکحول کا تعلق کہاں سے تھا؟ شام سے تھا۔ امام زہری کا تعلق مدینہ سے تھا۔ اسوہ کے معنی نمونہ۔ اور اسماء رجال کی تدوین کس مقصد کے لیے ہوئی؟ حدیث کی جانچ پڑتال کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ مختصر سوالات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سلیبس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کے لیے اس پڑھے میں برکت ڈالے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ۔ خدا حافظ۔